إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مجلس میں موجود معزز علماء کرام، بطحہ جالیات کے ذمہ داران و متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے جس کا وہ ہر اعتبار سے محتاج ہے، جس کے بغیر اس کے لیے نجات ممکن نہیں؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت کے بغیر نہ انسان حق تک پہنچنے کا راستہ پا سکتا ہے اور نہ وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی رہنمائی اگر انسان کو نہ ملے تو ایسا انسان دنیا میں بھی محروم ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں ہم کو یہ تعلیم دی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ سے مانگیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، کیونکہ صراط مستقیم کا ملنا اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ صراط مستقیم کا ملنا جنت میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے۔ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں جو بندے کو اپنے خالق و مالک سے جوڑے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے جو بندے کو جنت میں لے جائے۔ انسان کی کئی ضرورتیں ہیں، کھانا، پینا، لباس، علاج کے لیے دوائیں، رہنے کے لیے گھر، سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے سواریاں، اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی ضرورتیں ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہدایت ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے نہیں سکتا ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمے ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی ہدایت دی، رہنمائی بھی دی، چلنے کی توفیق دی اور جنت تک پہنچایا۔ ہدایت میں ساری چیزیں آتی ہیں، راستہ دکھانا، راستہ چلانا اور راستہ چلا کر منزل تک پہنچانا، یہ کمال ہے ہدایت میں۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہیں دیتا، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم خود سے ہدایت پا سکیں۔ اللہ کے دینے سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہدایت ضروری ہے، جنت کے پانے کے لیے ہدایت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہم کو ہدایت مانگنے کی تلقین کی ہے۔ کتنی ساری چیزیں انسان مانگ سکتا ہے، اور ہر رکعت میں آدمی کو مانگنا ہے۔
مرد ہے، عورت ہے، بڑا چھوٹا، فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، عید کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، کون سی نماز ایسی جس میں یہ نہیں مانگنا ہے؟ اور صرف امتی کو نہیں، نبی کو بھی مانگنا ہے۔ ہدایت کا ہر بندہ محتاج ہے، ہر مخلوق اللہ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کی محتاج ہے، چاہے وہ ہدایت دنیوی اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے۔ جانداروں کو بھی رہنمائی دینے والا اللہ ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے ان کو سکھایا، تبھی تو وہ جی رہے ہیں۔ انسان تمام مخلوقات میں عظیم الشان مخلوق ہے، اس مخلوق کو، انسان کو بھی اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہدایت کس راستے کی؟ اس راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات جب کی، ہدایت کی دعا سکھائی، تو ایک خاص تفصیل اس میں ذکر کی۔ صرف ہدایت مانگو نہیں، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ راستہ دکھا بھی، چلا بھی، دونوں معنی اس میں داخل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بات یہیں چھوڑ نہیں دی، سیدھا راستہ مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، بات ختم نہیں ہوئی۔ صراط مستقیم، پھر سوال پیدا ہوا کہ صراط مستقیم کون سی، کیسے جانے کی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی قاعدہ ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو تم سے پہلے اس راستے پر چلے ہیں، انہیں کے راستے پر تم کو چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے رجال کی طرف اشارہ کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام کیا۔ لیکن ان کے بالمقابل دوسرے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے انعام کے حقدار نہیں بن پائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر مت چلنے دے، ان کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غصہ ہوا، غضب ہوا، اور اے اللہ ان کے راستے، طرز عمل سے بھی بچا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سنن الترمذی کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے بتایا یہود مغضوب علیہم ہے اور نصارہ ضلال ہیں۔ یہاں پر مراد کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد یہود ہیں۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور کئی آیتیں ہیں۔ اور نصارہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ضلال ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ دو طریقے، مشرکین کا ذکر یہاں نہیں آ رہا ہے، یہاں دو قوموں کا ذکر آیا، دو امتوں کا ذکر آیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، لیکن کتاب پا کر بھی، ربانی رہنمائی پا کر بھی وہ گمراہ ہوئے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں، اور کئی علماء نے اس کی تفسیر میں بات ذکر کی، ان دو کا ذکر کیوں؟ ان دو کا تذکرہ بطور تحدید نہیں ہے، بطور تمثیل ہے، کیونکہ ان کے علاوہ بھی گمراہ لوگ مشرکین ہیں کہ جو شرک کرنے والے ہیں، لیکن ان دو کے بارے میں کیوں ذکر آیا؟ انہی دو کے بارے میں کیوں بتایا گیا؟ یہ نمائندہ ہے دو غلطیوں، برائیوں کے۔ ان دو غلطیوں میں سے پہلی غلطی یہود کی کیا ہے؟ علم آنے کے بعد بھی خواہشات پر چلنا، بے عملی کے راستے پر چلنا، علم کی عملی تطبیق نہیں کرنا، بلکہ علم کی بجائے خواہشات کے راستے پر چلنا۔ نصارہ کا مسئلہ کیا ہے؟ علم کی بجائے اپنی طرف سے دین میں فلسفے گھڑنا، اسی کو عقائد اور اعمال کی بنیاد بنانا۔ ایک کے پاس علم تھا، تفصیلات اس کے پاس تھیں شرعی احکام کی، لیکن انہوں نے اس علم پر عمل نہیں کیا، علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔
اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقائد اور اعمال کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو بنیاد بنانے کی بجائے فلسفوں اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بدعات کو بنیاد بنا لیا۔ اللہ کے رسول کو اپنی طرف سے عقلی بحثیں کر کے فلسفوں کی بنیاد پر اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اور اسی طرح سے عبادات اور اعمال کے معاملے میں اپنی طرف سے دینی جذبے ہی کو بنیاد بنا کر شریعت کی تعلیمات سے آزاد ہو کر انہوں نے رہبانیت ایجاد کی اور حلال کو بھی اپنے لیے حرام کیا اور بہت سارے محرمات کو بعد میں حلال کر لیا۔ ایسے مجاہدے کیے، ایسی عبادات کی جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں تھی۔ یہاں علم تھا لیکن عمل کا جذبہ نہیں، وہاں عمل کا جذبہ تھا لیکن علم نہیں، علم سے آزاد ہو کر عمل ہے، یہاں علم کے باوجود عمل نہیں۔ یہ دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے، جو افراط اور تفریط ہے۔ نصارہ حدیں پار کر گئے عمل کرنے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے۔ مانا عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایسا مانا کہ اللہ کے بندے سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت میں شامل کر دیا۔ اللہ کی عبادت کرنے پر آئے، مجاہدہ کرنے پر آئے تو اتنا مجاہدہ کر لیا کہ جو شریعت میں نہیں تھا، اپنی طرف سے حلال کو بھی حرام کر دیا، ساری لذات کو اپنے لیے حرام کر دیا، نکاح کو حرام کر لیا، اچھے لباس کو حرام کر لیا، آرام کو اپنے لیے حرام کر لیا۔ کرنے پر آئے تو ایسے بن گئے۔ اور دوسری طرف اس کے بالمقابل یہود ہیں کہ بے عملی کی صورت ایسی پیدا ہوئی ان کے اندر کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر عمل کرنے کی بجائے اتنا دور نکل گئے، اتنے خواہش پرست بن گئے کہ اپنے کو بدلنے کی بجائے اللہ کی کتاب ہی کو بدل دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ دنیا کی لالچ میں، خواہشات کی پیروی میں انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم ہی کو محرف کر دیا، اس میں تحریفات کر دی۔ تو ایک مثال ہے بے عملی کی، اور دوسری مثال ہے علم کے بغیر ایسا مجاہدہ، ایسا عمل، ایسے عقائد جن کی کوئی اصل نہیں ہو، اللہ کی رہنمائی سے آزاد ہو کر کرنا اور یہاں نہیں کرنا۔ ان دونوں کے درمیان ایک اور راستہ ہے، اسی راستے کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ تم مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ نہ دائیں نہ بائیں، انحراف نہیں بلکہ سیدھے چلنا ہے۔ لیکن اس صراط مستقیم کی توضیح کے لیے اور اس کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے پہلے کچھ لوگ اس پر چلے ہیں اور کامیابی کے ساتھ چلے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ کے انعام کے وہ حقدار بنے۔ تم کو ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے، ان کے پیچھے تم کو چلنا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کون لوگ ہیں یہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان پر اللہ نے انعام فرمایا۔ لہٰذا آج اس دور میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو منہج سلف کی پیروی کرنا چاہیے، تو کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے یہ کیا تیسری چیز ہے؟ قرآن اور حدیث بس یہ کافی ہے، یہ منہج سلف کیا چیز ہے؟ منہج سلف وہ چیز ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ ایسی نعمت ہے، یہ ایسی ضروری چیز ہے کہ ہر رکعت میں اس کو مانگنا لازم ہے، جس کا ہر رکعت میں نماز جیسی عظیم الشان عبادت میں سارے دین کی جو بنیادی عبادت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا مطالبہ ہوگا۔ اور انبیاء کی تاریخ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو توحید کا حکم دیا،
وہیں سب سے پہلے نماز کا حکم دیا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. نماز کا حکم توحید کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. ایسی عظیم الشان عبادت کہ جو توحید کے بعد سب سے اہم. لیکن اس عبادت میں قیام کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور اپنی عبودیت کے اعتراف اور عہد کو تازہ کرنے کے بعد مانگنے کا وقت آیا تو کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی، ہدایت عطا کر، توفیق دے. ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی صراط جن پر تو نے انعام کیا. اگر یہ غیر اہم ہوتا اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ہر رکعت میں مانگنا ہے آپ کو. اگر یہ نہ مانگے نماز نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ غیر اہم نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر ہمارے اسلاف چلے، سلف صالحین چلے. اور یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ نہ صرف اس کا اہتمام عملی طور پر زندگی میں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اس کو مانگنا چاہیے. اللہ کے آگے جب نماز میں آدمی کھڑا ہو اور مانگے تو یہ مانگے. یہ بہت اہم چیز ہے جس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سلف کا منہج، یہ کیا چیز ہے، کہاں سے نیا لے کر آ گئے آپ؟ قرآن و حدیث آپ کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ بلا شبہ قرآن و حدیث کافی ہے، لیکن قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اور قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی عملی تطبیق کے لیے ہم کس کو دیکھیں؟ مصدر کے طور پر تو یہ ہے، لیکن آج امت مسلمہ میں جتنے فرقے بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیا یہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے نہیں ہیں؟ خوارج جو سب سے پہلا فرقہ تھا، کیا وہ قرآن کو ماننے والا نہیں تھا؟ اس کے بعد جتنے فرقے بنے، قدریہ ہوں، جہمیہ ہوں، یا اس کے بعد اور جتنے فرقے بنے، ان سارے فرقوں کی آپ تاریخ دیکھیں، آج تک جتنے لوگ صراط مستقیم سے، حق سے اختلاف کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ دیکھیے، ان میں سے شاید ہی کوئی آپ کو ملے گا جو قرآن اور حدیث کا حوالہ نہ دیتا ہو. حتیٰ کہ آدمی قبروں کی عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہا ہے. درگاہیں بنا رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ حوالہ دے رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو زبردستی توڑ مروڑ کے لا رہا ہے. تو حوالہ دینے کے اعتبار سے آدمی قرآن اور حدیث کی کچھ بھی تعویل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، میلاد منانا، اس کے لیے اتنی موٹی کتاب لکھی گئی جس میں دلائل ہیں. آدمی خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ کتنی ساری دلیلیں ہیں، اور آدمی اور یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ ہم کو کرنا ہے اس کو. لیکن کیا ان دلیلوں سے وہی بات نکلتی ہے جو یہ کر رہا ہے؟ یہ سمجھیں گے کیسے کہ ان دلائل کا صحیح فہم کیا ہے؟ اصل مسئلہ دلائل کے ان کے متن میں نہیں ہوتا ہے. متن کو تو سبھی مان رہے ہیں، لیکن ان کا جو فہم ہے اور اس فہم کے اعتبار سے اس کی عملی تطبیق ہے، پریکٹیکل اپلیکیشن جس کو آپ کہیں، تو وہ کیسے کریں، اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو کس کو دیکھیں؟ کیونکہ اس کے بارے میں 50 قسم کی باتیں ہیں، کوئی ایسا کوئی ایسا کر رہا ہے، اس پہ عمل. ہم کس کو دیکھیں؟ یہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے صحیح طور پر، کہ جس میں کئی میننگ پاسبل ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، ہم کیا معنی لیں اس سے، اور اس پر جب ہم عمل کریں تو عمل کرنے میں ہم کیسے عمل کریں، اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کی طرف، سلف کی طرف رجوع کریں. صرف عقیدے میں نہیں، دین کے سارے معاملات میں یہاں ضرورت پیش آتی ہے منہج سلف کی. تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت صراط مستقیم کی مانگنے کا حکم دیا، لیکن اسی کے ساتھ جب بتایا کہ صراط مستقیم کیا، تو ہمیں اپنے سے پہلے نیک لوگ، انعام یافتہ لوگوں کا حوالہ دیا. ان کے راستے پر تم کو چلنا ہے، کوئی نیا راستہ تم کو بنانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے راستے پر چلنے کے لیے کہا جس پر ہم سے پہلے نیک لوگ چلے ہیں. کسی نئے راستے کے بنانے کی تلقین نہیں کی. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں،
لیکن معلوم نہیں ہے اس میں سلف کا منہج کہاں سے آ گیا. اس اعتبار سے سلف کا منہج اس میں ہے کہ ہم کو اپنے سے پہلے صالحین کے راستے پر چلنا ہے، کوئی نیا راستہ بنانا نہیں ہے. اسی کو منہج سلف کہتے ہیں، جس کو ہم اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. منہج کا معنی کیا ہے اور سلف کا معنی کیا ہے؟ منہج سلف جو عنوان ہمارا آج کی گفتگو کا ہے، تو منہج کا مطلب کیا ہے، سلف کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. منہج کے بارے میں آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع ہوا، میری طرف پلٹا، میری طرف آیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے راستے کی پیروی کا حکم دیا، لیکن کس کی؟ جو اللہ کی طرف جنہوں نے رجوع کیا. امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ کس کا راستہ ہے؟ کہا یہ انبیاء اور صالحین کا راستہ ہے، کیونکہ سارے نبیوں کا ایک راستہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ اور اس کے بعد جتنے اسلاف ہمارے گزرے ہیں وہ بھی اسی راستے پر چلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب حکم دیا راستے پر چلنے کا، تو اللہ نے بتایا کہ جو میری طرف رجوع ہوا ہے اس کے راستے پر چل. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ راستے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رجال کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اس کے راستے کی طرف جو میری طرف رجوع ہوا. اور اس کی توضیح میں امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء و صالحین کا راستہ ہے. اسی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اسلاف اور ان کے راستے پر چلنا ضروری ہے. اس کو خود اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور بھی دلیلیں سامنے آئیں گی. منہج کا معنی کیا ہے؟ منہج سے جڑے ہوئے 3 لفظ عموماً ذکر ہوتے ہیں، نہج، منہج اور منہاج. منہاج کا لفظ قرآن و سنت میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے شرعہ اور منہاج رکھا ہے، بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرعتاً و منہاجا راستے کے بارے میں بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے شرعہ اور منہاج مقرر کیا ہے، ہر امت کے لیے ہے. اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شرعتاً و منہاجا سبیلاً و سنہ، راستہ اور طریقہ. سنہ کا معنی بھی الطریقۃ المسلوکہ ہوتا ہے، ایسا راستہ جس پر چلا گیا ہو.